مسلمانوں میں جتنا سجدے کرنے والے نظر
عبادت کا پیغام لے کر آئے. کوئی عید الفطر ہے، عید اضحیٰ جسے ابھی کہتے ہیں، سال بھر اس ٹائم جماعت کے ساتھ اور اتنی بڑی جماعت کے ساتھ کوئی نماز سال میں کسی دن نہیں پڑھتا. 5 وقت کی نماز کے لیے آپ اذان و اقامت کہتے ہیں، تہوار کا دن تھا، اس دن جب خدا کی بارگاہ میں آئے تو نہ اذان ہے نہ اقامت. آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے اذان نہیں سنا، اذان یہ آپ کو یاد دلانے کے لیے، آپ کو بیدار کرنے کے لیے، اعلان خبر دینے کے لیے، مگر عید کو بڑی اس دن اذان نہیں. اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے، دیکھو میرے بندوں کو آج میں کوئی خبردار بھی نہیں کر رہا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا کہنے. جمعہ کا دن ہے تو جمعہ 7 دنوں میں کتنا فرق ہے. سیم ٹائم ہے شوہر کا اور جمعہ کا. جو بگننگ ٹائم شوہر کا ہوتا ہے نا وہی جمعہ کا ہوتا ہے. اور ظہر میں بھی فرض ہے، 4 رکعت فرض ہے، اور جمعہ جس دن جمعہ ہم کہتے ہیں اس دن بھی فرض ہے، 4 کے بجائے 2 ہے. یہ بھی یقین فرض ہے. یہ عید کا دن تھا، 6 دن آپ سیٹرڈے سے لے کے تھرسڈے تک، ہفتہ سے لے کے جمعرات تک ظہر میں جب آپ فرض کے نام پر آپ کچھ پڑھیں گے یہ 4 رکعت. تو جمعہ عید کا دن اور آپ عید کو کہتے ہو عبادت کا دن ہوتا ہے، تو اس دن تو 4 کے بجائے 8 ہونا ہے، 4 کے بجائے 2. مگر اس 2 کے لیے مسلمانوں کے جتنے سر نظر آتے ہیں مسجدوں میں دیے ہوتے ہیں. ہر آدمی دیکھ کے سمجھ جاتا ہے، یاد رکھتا ہے جمعہ کا دن اتنی بھاری تعداد ہے مسلمان خدا کی مسجد میں آتے ہیں. مسلمانوں جمعہ کا دن تو عید کا دن ہے، کس پیغام میں لے کر آئے؟ وہ پیغام ہے عبادت کا. ہمارے احساس کو جگانے کے لیے آئے. آج ہمارے احساسات جو کہ مردہ ہو چکے ہیں. ہم جس ولی کرمی کے ماننے والے ہیں، جس محدث اعظم نے یہ کہا تھا کہ میں اشرفیوں کا پیر نہیں میں سنیوں کا پیر ہوں، وہ اپنی پوری زندگی یہ پیغام دیتے رہے، سونے والوں جاگو جاگو، اس نیند کی دنیا سے بھاگو، جو قوم میں سوتی رہتی ہے تقدیر بھی اس کی سوتے. آج ہر جگہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری تقدیر سوئی، ہمیں اپنی قسمت چمکتے نظر نہیں آتی، فیصلے ہمارے حق میں نہیں ہو رہے، بہت سی جگہ ہمیں محرومی کا سامنا کرنا ہو. یہ کیوں ہماری قسمت بگڑی ہوئی ہے، تقدیر بگڑی ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم سو رہے ہیں. کاش ہم عمل کر لیتے جو پیغام رسول اعظم نے دیا، جسے صحابہ نے آگے بڑھایا، جسے تابعین نے اور آگے بڑھایا، جس پیغام کو لے کر خواجہ معین الدین چشتی نے بھارت میں قدم رکھا، حضرت بندہ نواز حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سندھانی جس سندیش جس تعلیم کو لے کر آئے، کاش ہم سے اپنا لیتے تو ہماری تقدیر چمک چکی ہوتی، ہم جان چکے ہوتے. دوستوں پھر اس دھرتی پر فیصلہ وہی ہوتا جو مسلمان چاہتے. دوستوں ابھی بھی موقع، ابھی بھی ہم اسی پیغام کو آگے بڑھایا. اپنی زیادہ نے فرمایا سونے والوں جاگو جاگو، اس نیند کی دنیا سے بھاگو، جو قوم میں سوتی رہتی ہے تقدیر بھی اس کی. تو ہمارا سونا کیا ہے؟ یہی ہے سونا دوستوں کہ جمعہ کے دن اتنی بھاری تعداد میں جو سر جھکتے نظر آ رہے ہیں، یہ جتنے عقل مندوں کے سر ہیں میرے دوستوں، ان سارے سروں کا عصر کے وقت بھی جھکنا فرض تھا. غائب ہو جائیں گے سب. یہ مغرب میں اتنی تعداد نظر نہیں آئے گی، الگ الگ محلے سے لوگ آئے ہوئے ہیں، مگر اپنے اپنے محلوں میں بھی خدا کے گھروں کو آباد کرنے کے ہمیں نہ شوق ہے، نہ جذبہ ہے، نہ احساس. کیسے بچا پائیں گے ہم؟ آؤ اللہ کے گھروں، تمہاری جگہ تمہاری اسے پر کرو. وہ جگہ تمہارا انتظار کرتی ہے. تمہارے محلے میں کسی عذر کی وجہ سے تم نہیں آ سکے، تم نے کہیں اور پڑھ لیا،
لیکن کوئی عذر نہیں تھا، اس کے باوجود نہیں آ سکے خدا کے چوکھٹ، خدا کے دربار، خدا کے گھر کی وہ جگہ جو تمہارے لیے تمہارے انتظار میں تھا۔ اب اس کے بعد تم چاہتے ہو کہ رزق کی بارش ہو تمہارے گھروں میں، تمہیں رحمتوں برکتیں ملتی رہیں، پریشانیوں سے چھٹکارا ملتا رہے، تمہیں بھلائی ملتی رہے۔ ارے بھلائی کے لیے محلے کی مسجد کے مؤذن نے پانچوں وقت آواز دے کر تمہیں بلایا کہ حی علی الفلاح، بھلائی کے لیے آ جاؤ، تم آنے کو تیار نہیں۔ ضرورت ہے ہمیں اپنے اندر چینجنگ پیدا کرنے کی۔ اگر چاہتے ہو کہ کچھ تبدیلی پورے ملک میں آئے، چاہتے ہو کچھ تبدیلی پوری دنیا میں آئے، چاہتے ہو کہ ہر طرف امن و امان کا ماحول قائم ہو، انصاف ملے، ہر جگہ محبت پیدا ہو، ہمیں فسادات اور اعتراضات سے چھٹکارا ملے، آؤ احساس کو جگا کر بھلائی کی طرف آ جاؤ جس کی طرف ہمیں خدا بنا۔ اور یہ انویٹیشن مؤذن صاحب اپنے گھر کی طرف سے نہیں دے رہے، اپنی طرف سے نہیں، یہ اللہ اور رسول کی طرف سے۔ یہ آواز جو نکل رہی ہے یہ تو مؤذن کی ہے، دعوت مؤذن کی ہے، مگر یہ پیغام خدا کا، دعوت خدا کی، خدا دعوت تمہارے کانوں تک پہنچے اور تم اس دعوت کی طرف توجہ نہ دو۔ دوستوں سے کتنا سوچ لو تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کتنے بڑے نافرمان ہیں، ہم نماز تک نہیں پہنچے تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ کان میں آواز دے تو احساس بھی نہیں پیدا ہوا کہ خدا بنا۔ آؤ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ یہ جمعہ میں نے کہا پیغام بھی کرا ہے، عبادت کا ہے، اس لیے نہیں کہ صرف آئیے فارمیلٹی نہیں، آئے وہ سچے دل سے توبہ۔ آج کی نہیں، ہم بھی توبہ کریں، آپ بھی توبہ کریں، ہم بھی ارادہ کریں، آپ بھی ارادہ کریں۔ اے مولا، عبادت سکھانے کے لیے تم نے جمعہ کا ایک اور موقع ہمیں عطا کیا، اب اگلے جمعہ تک یہ فرض کی ہوئی کوئی ایسی نماز نہیں ہوگی جسے ہم نے ادا کیا۔ اب دیکھو تمہاری تبدیل کیسے ہو۔ اصل میں بھی تم سچوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، مغرب میں بھی نماز پڑھو، عشاء میں بھی پڑھو، فجر میں بھی پڑھو، یہ ڈیوٹی پوری کر کے تو دیکھو۔ دوستو جمعہ حقیقت میں اسے ملا ہے، 2 منٹ باقی ہے، جمعہ حقیقت میں اس کو بھی ملا ہے جس نے جمعہ کے مقصد کو اپنایا، جمعہ کے پیغام کو اپنایا۔ مسجد میں وہ آیا تھا بہت گنہگار، بہت خطا کار، احساس ہوا یہ اللہ اس میں تو تم نے فرمایا ہے میرے رسول کی حصہ، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جمعہ میں اللہ کا کرم دیکھو، بندوں کو بخشنے کے لیے ہر وقت دیکھو، یہ ساعت لا یوافقها عبد مسلم، اس جمعہ میں ایسا لمحہ آتا ہے، ایک ایسا منٹ آتا ہے، ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اگر اس گھڑی کوئی بھی مرد مسلم پائے، یسأل اللہ فیہا شیئا الا آتاہ ایاہ، وہ گھڑی اگر اسے مل گئی اس میں خدا کا یہ بندہ مسلم خدا سے جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ بہت ممکن ہے وہ گھڑی یہی ہو جب ہم بول رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اور ہم سچے دل سے توبہ کریں، ہم خدا سے توبہ نصوح کی توفیق اور اپنی سچی توبہ ہمارے آنے والی زندگی میں انتظام کریں، ہمیں اپنا بندہ اور ہمیں در در کا محتاج نہیں، ہم سے در کا اپنا ماننے والا اپنے حبیب کی محبت عطا فرما دے ہماری دل، وہ محبت نہیں جو صرف نعرہ رسالت تک محدود ہے، ہمیں وہ محبت چاہیے جو صحابہ کے دلوں میں، کہ وہ دیکھا کرتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کہاں کرا، وضو کس طرح، کہاں پہ رکے، کہاں پہ چلے، کہاں پہ بیٹھے، یہ صحابہ اسی طرح اپنی سواریوں کو روک روک کر اسی جگہ پر وضو کرتے تھے، ضرورت ہوئے اللہ۔ یہ ہے اسے اتباع اور اطاعت کہتے ہیں، اسے فرما برداری کہتے ہیں، اور اسی کا نام عشق۔ دھوکے میں مت رہو کہ صرف جلسے عید میلاد النبی منا کر جلوسے نبوی میں نکل کر ہم نعرہ لگا کر جھنڈا بلند کر کے ہم نے اپنے عشق کا ثبوت بھی کیا، نہیں، تمہیں رسول کی رضا چاہیے، تمہیں خدا کی رضا چاہیے، تو آؤ کامیابی چاہیے تو اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو، تب دیکھو مسلمانوں اہل سنت والجماعت کا وہ بول بالا قائم ہوگا انشاءاللہ، جو آج سے سینکڑوں سال پہلے تھا۔ ہمیں کسی ادھر ادھر کوئی جھنڈا نہیں باقی رہے گا، صرف ایک ہی جھنڈا رہے گا، وہ انجن چشتی کا جو بھارت کی راجدھانی لہرتا رہا، وہ سلطان راجدھانی ان کا شہر ہماری راجدھانی،
ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہندوستان کو آگے بڑھا رہا ہے، ترقی دے رہا ہے، اور ہم سب کو اپنے وطن کی بھی خدمت کرنی ہے، اپنے ملک کی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور اپنی شریعت کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ شریعت کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اپنے اپنے تو انفسا بچاؤ اپنے آپ وہ اہلی اور اپنے گھر والے، اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو۔ نماز کا ٹائم ہوا، آپ نماز کے لیے سب سے کہیے، اپنی بیوی سے کہیے، بچوں سے کہیے، فرض نماز کا وقت نماز پڑھیں، اس کو یہ عبادت کا ماحول ایسے ادا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو